دوستوں کہا جاتا ہے کہ افغانستان پر کوئی بھی کنٹری قبضہ نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ سپر پاور امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک انگلش کا فریز ہے، آپ نے سنا ہوگا، دا گریو یارڈ آف امپائرز، یعنی سلطنتوں کا قبرستان۔ اور یہ جملہ افغانستان کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت سی طاقتوں نے حملہ کیا اور افغانستان کو ہرانے کی کوشش بھی کی، لیکن سب کو شکست کھا کر واپس لوٹنا پڑا۔ مثال کے طور پر سوویت افغان وار، جو کہ 10 سال چلی، لیکن سوویت یونین کو 1989 میں منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی کہ امریکہ نے 2001 میں افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجنا شروع کی، اور 20 سال تک کوشش کرنے کے بعد 2021 میں امریکہ کو بھی اپنی فوجیں واپس بلانی پڑی۔ تو ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہر کوئی افغانستان کو قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو اگر آپ افغانستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایشیا کے سینٹر میں ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کو ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کے آس پاس کوئی سمندر موجود نہیں ہے، اس لیے ایشیا کے مختلف حصوں میں تجارت کرنے کے لیے افغانستان ایک کراس روڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمین کے راستے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ساتھ والے ممالک کے تھرو جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا پہاڑی علاقہ دشمن کے لیے بہت مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ ہندو کش اور پامیر کے پہاڑی سلسلے جو کہ بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کی لمبائی زیادہ اور خطرناک ہونے کی وجہ سے دشمن کا ان پہاڑی راستوں کو کراس کرنا اور وہاں پر زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ تقریباً 75% حصہ افغانستان کا پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس لیے افغانیوں کے ساتھ ان پہاڑوں میں لڑنا ناممکن ہے، جبکہ وہاں کے لوگ ان پہاڑوں کے عادی ہیں، وہ ان پہاڑوں کے راستوں کو جانتے ہیں۔ دشمن کے ٹینک جب ان پہاڑوں میں سے گزرتے ہیں تو پہاڑوں میں چھپے ہوئے افغانی ان ٹینکوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اکثر افغان ملیٹنٹس ان روڈز کو ہی تباہ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے دشمن وہیں پر پھنس جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہتھیاروں کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے، اور دشمن اپنے ہتھیار دوسرے شہروں تک نہیں پہنچ پاتا۔ دوستو اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو 1938 میں افغانستان کے آخری بادشاہ تھے ظاہر شاہ، جو افغانستان کو ماڈرن بنانا چاہتے تھے۔ جب ہر طرف جمہوریت تھی تو انہوں نے بھی 1964 میں افغانستان کا اپنا آئین بنایا تھا۔ ظاہر شاہ نے اپنے ایک رشتہ دار کو وزیر اعظم بنایا تھا جن کا نام تھا داؤد خان۔ اب بظاہر تو ملک میں جمہوریت تھی، لیکن پاور پھر بھی ظاہر شاہ کے پاس تھی۔ 1973 میں ظاہر شاہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ علاج کے لیے اٹلی چلے جاتے ہیں۔ پیچھے افغانستان میں ان کے جو رشتہ دار تھے داؤد خان، وہ ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں اور حکومت پر اپنا کنٹرول بنا لیتے ہیں۔ جب ظاہر شاہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اٹلی میں ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کو مارنے کا خطرہ تھا۔ لیکن داؤد خان کا دور بھی جلد ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد 1978 میں PDPA پارٹی کی حکومت بنتی ہے، جس کے لیڈر ہوتے ہیں نور محمد تارکئی۔ نور محمد افغانستان میں بڑے بڑے چینجز کرتا ہے، وہاں پر ماڈرنائزیشن اور سیکولرزم سٹارٹ کر دیتا ہے۔ عورتوں کو تعلیم کی اجازت مل جاتی ہے، عورتیں آزاد گھوم سکتی تھی، فیشن کرتی تھی اور گاڑیاں بھی چلاتی تھی۔ تعلیم کو لازمی کر دیا اور مذہب کا ہر جگہ پر اثر کو بہت کم کر دیا تھا۔ اسلامی اور مذہبی رہنماؤں کو بھی دبانے لگے، اور یہ بات وہاں کے لوگوں اور حکومت کے مخالفین کو پسند نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو افغانیوں کی ثقافت اور روایات کو ہی ختم کر رہا ہے، اور اس سب کے پیچھے USSR یعنی کہ آج کے روس کا ہاتھ ہے۔ اور پھر نور محمد کے خلاف وہاں کے اسلامی لیڈرز اور دوسرے لوگ لڑنے لگے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو نور محمد کی گورنمنٹ کے خلاف تھے، ان کو مجاہدین کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد سوویت یونین افغانستان پر حملہ کرتا ہے اور مجاہدین کے خلاف لڑتا ہے، لیکن 10 سال لڑنے کے بعد ہار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اسامہ بن لادن اور ملا محمد عمر جیسے لوگ مجاہدین سربراہ سامنے آئے۔ اس کے بعد ملا عمر کا دور شروع ہوتا ہے اور شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ 2001 میں اسامہ امریکہ کے ایئر لائن کو ہائی جیک کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کر دیتا ہے، جس نے امریکہ کے ساتھ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے 1 مہینے کے بعد امریکہ افغانستان کو انویڈ کرتا ہے، اور 20 سال تک افغانستان میں رہنے کے باوجود ان کو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور افغانستان سے نکلنے کے لیے طالبان سے معاہدہ کرنا پڑا، جس کو دوحہ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ 20 سال میں امریکہ نے صرف افغانستان کے 15% حصہ ہی کنٹرول کیا تھا۔ 2021 میں طالبان حکومت ایک بار پھر سے افغانستان میں آتی ہے اور آئے دن افغانستان کی ترقی کے بارے میں اقدامات کر رہی ہے، اور ایک آزاد قوم کی طرح اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ نہ وہ امریکہ کی بات سنتے ہیں، نہ ہی کسی مغربی ممالک کے زیر اثر ہیں۔
تمام تر پابندیوں کے باوجود افغانستان کا پیسہ اس وقت پاکستان سے طاقتور ہے۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی پر افغانستان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ افغانستان میں سویڈن کی ہر طرح کی سرگرمیاں بند کی جا رہی ہے اور یہ پابندی اس وقت تک رہے گی جب تک سویڈن مسلمانوں سے معافی نہ مانگ لے۔ اور ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی افغانستان اور چین کی ایک کمپنی کے درمیان ایک معاہدے کے تحت شمالی افغانستان میں ایک کنویں سے تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ صوبہ سرپل میں تیل نکالنے کا افتتاح کر لیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔